اور اب وہ یہاں تک چلے گئے کہ انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف نے دورہ کیا قطر پچھلے برس. نہیں قطر کا نہیں، دبئی کا بھی کیا، سعودی عرب کا بھی کیا، امارات کا بھی کیا، اس کا بھی کیا، اور مندر بنایا گیا وہاں. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یاد آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں بت پرستی نہ ہو. نمسکار دوستو، ہماری چینل میں آپ کا سواگت ہے. آج کے اس ویڈیو میں پاکستان میڈیا بات کر رہا ہے بھارت اور پاکستان کے عرب دیشوں کے رشتوں کے بارے میں. پاکستان کو لگتا تھا کہ مسلم دیش ہونے کی وجہ سے عرب دیش ہمیشہ پاکستان کا ہی ساتھ دے گے اور پاکستان ہمیشہ ان سے پیسے ہٹتا رہے گا اور الگ الگ فائدے اٹھاتے رہے گا. اور آج کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو عرب دیش بھارت کے دوست تھے اور پاکستان کے دشمن. ایسا اس لیے ہوا کیونکہ عرب دیش بھارت اور پاکستان دونوں کی اصلیت اچھے سے جانتے ہیں. عرب دیش کو بہت اچھے سے پتہ چل گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہی ان کا فائدہ ہے. عرب دیشوں کے لیے پاکستان سے رشتے کا ایک ہی مطلب ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے وقت پر بلینز ڈالرز پاکستان کو قرضے میں دینا اور پھر ان کو بھول جانا، کیونکہ پاکستان کی فطرت میں ہی نہیں آتا کہ ایک بار اگر وہ قرضہ لے لیتا ہے تو واپس بھی کرتا ہے. اتنا ہی نہیں، کشمیر کو لے کر بھی عرب دیش ہمیشہ بھارت کا ہی ساتھ دیتے آئے ہیں. پاکستان کی فائدہ اٹھانے کی فطرت نے ان کو عرب دیشوں کے خلاف کر دیا ہے. سعودی عرب تو پاکستان سے اتنا غصہ ہو چکا ہے کہ اس نے پاکستان سے دیے ہوئے اپنے قرضے بھی واپس لے لیے ہیں. آج کی تاریخ میں پاکستان سعودی عرب کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ وہ اپنے دیے ہوئے قرضے نہ مانگے. آج کے اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھارت کی وجہ سے پاکستان اور عرب دیشوں کے رشتے خراب ہوئے ہیں. بھارت، پاکستان اور عرب دیشوں کے بارے میں پاکستان میڈیا اور کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کا اگلا بھاگ. عربوں کے مفاد میں ہے. سوال یہ ہے کہ اگر پاکستان کمزور پڑتا ہے اور انڈیا بہت طاقتور ہو جاتا ہے اور امریکہ طاقتور ہو جاتا ہے تو عرب ملک خود بھی خطرے میں پڑیں گے. پھر اس کا مسئلہ ہے گوادر کا. اب یہ عجیب بات ہے، یہ کتنی چھوٹی سوچ ہے کہ ایک دکاندار کہ مٹھائی کی ایک دکان کھولی ہوئی ہے یا ایک ہوٹل ہے یا ایک ریسٹورنٹ ہے کہ بھائی کوئی دوسرا آدمی یہاں نہ آئے. بھائی ایسا بھی کبھی دنیا میں ہوتا ہے، سب کے لیے اپرچونٹیز ہوتی ہیں. گوادر کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ وہ بلوچ علیحدگی پسندوں کو جن کا سرپرست انڈیا تھا، انڈیا جن کا سرپرست تھا، انہیں پناہ دی. ظاہر ہے یا امریکہ کے خواہش تھے، انڈیا کے خواہش تھے، اور ہم نے اس پہ ہمیں خاموشی نہیں اختیار کرنی چاہیے تھی، ہمیں پرزور احتجاج کرنا چاہیے تھا. ڈر ڈر کے معاملہ نہیں ہوتا. اور اب وہ یہاں تک چلے گئے کہ انڈیا کے چیف آف آرمی اسٹاف نے دورہ کیا قطر پچھلے برس. نہیں قطر کا نہیں، دبئی کا بھی کیا، سعودی عرب کا بھی کیا، امارات کا بھی کیا، اس کا بھی کیا، اور مندر بنایا گیا وہاں. اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک یاد آتا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں بت پرستی نہ ہو. اچھا پھر یمن کا، پھر کشمیر پہ انہوں نے ہمیں تنگ کرنا شروع کیا. تنگ کیا کرنا شروع کیا؟ وہ انڈیا کے ساتھ معاملات بڑھا لیے. کوئی اصول تو ہے ہی نہیں. اور اس پہ وزیر خارجہ نے جو بیان دیا میرے خیال میں وہ غیر ضروری تھا، اس کو اس طرح نہیں بیان دینا چاہیے تھا. خیر اس سے بھی پھر تلخی بڑھی. اب انہوں نے کہا جی ہمارے پیسے واپس کرو. 2019 میں انہوں نے دیا. اب وہ آمادہ ہیں. انہوں نے انڈیکیشن پہلے وہاں سے آئی. عربوں کو احساس ہوا انہیں ترکوں سے نہیں لڑنا چاہیے، انہیں اپنے برادر ملک قطر سے نہیں لڑنا چاہیے. ایران کے ساتھ بھی کچھ بہتری کے اشارے کچھ تھوڑے سے آئے لیکن زیادہ نہیں، کیونکہ امریکی دباؤ میں اسرائیل کو، پھر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے مسئلے پہ، قطر کے معاملے پہ بھی ناراض ہے. آپ نے غور کیا کہ پاکستان نے اس آپشن کو ذہن میں رکھا کہ ہمارے ورکروں کو اگر نکال دیا جائے، اچانک تو نہیں نکال سکتے اس لیے کہ وہ تو معیشت بیٹھ جائے گی. اگر لاکھوں آدمیوں کو اچانک نکال دیں تو اس سے تو بڑے تباہ کن اثرات ہوں گے. گریجولی نکالیں گے تو قطر کا آپشن موجود ہے اور آپشن ایکسرسائز ہو سکتے ہیں، تو وہ صحیح فیصلہ کیا. اچھا اب انہوں نے اشارے پہلے وہاں سے آئے کہ $2 بلین جو وہ طلب کر رہے تھے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں واپس نہیں مانگتے. ٹھیک، $1 بلین تو ہم نے دے دیا چین سے قرض لے کر. نیکسٹ جو ہے وہ مارچ میں کمپلیٹ ہونا. تو آپ کو یاد ہے کہ میں نے کہا تھا کہ شاہ محمود کو کیا بھیجا؟ مجھے یاد ہے ارون صاحب، آپ نے کہا تھا عمران خان صاحب کو خود بات کرنی چاہیے ایسے موقع پہ. درست فیصلہ کر لیا. پھر درست فیصلہ کیا اور ادھر سے بھی اچھا اشارہ ملا. تو برف اب پگھلنے لگی ہے، لیکن ہمارے ویزوں پہ پابندی ہے کرونا کے بہانے سے. انڈیا میں کرونا نہیں ہے، پاکستان میں ہی ہے کرونا. ٹیسٹ یہ ہوگا اگر بریک تھرو ہوتا ہے. اب انہیں پاکستان کیا چاہتا ہے؟ پاکستان یہ چاہتا ہے معمول کے تعلقات بحال ہو جائے اور وہ غیر جانبدار رہے. عربوں کی باہمی کشمکش میں بھی اور ایران کے ساتھ کشمکش میں بھی پاکستان یہ چاہے گا کہ وہ اسلحہ خریدے یہاں سے.
انہوں نے انکار کر دیا امریکہ نے. امریکہ نے بتا دیا وہ نہیں دے گا. ہم نے ان کی افواج ٹرینڈ. پاکستان متحدہ عرب امارات کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک تھا. ہمارے تعلقات, ہم نے ان کی ایئر لائن بنائی, ہم نے ان کے فوجیوں کی تربیت کی, ہم نے ان کی بنیادیں کھڑی کی ہارون صاحب. ہاں, تو کبھی ہم دیکھو دنیا کی مدد کرتے تھے. افریقہ میں کتنی ایئر لائنز ہم نے بنائیں, عالم عرب میں بنائیں, کتنے عرب یہاں سے تعلیم حاصل کر کے گئے. سوڈان میں تو پوری ایک کھیپ کی کھیپ تھی جو اب ریٹائر ہو چکی ہے. وہ مجھے ایک سوڈان کے وزیر نے کہا, میں 2000 میں گیا وہاں, نہیں 99 میں اکتوبر میں, تو اس نے کہا کہ یہ مڈل ایسٹ کے جو وظیفے تھے اس نے کہا ہم ہی اویل کرتے تھے, باقی عرب ملک تو آہستہ آہستہ آسودہ ہو گئے. تو وہ تو پالیسیوں کا تسلسل جاری نہ رہ سکا. ہاں, ہم ابھی اپنی یونیورسٹیوں میں عالم عرب کیا, ہماری یونیورسٹیوں کا معیار سری لنکا وغیرہ سے بہتر ہے, بعض عرب ملکوں سے بہتر ہے, بعض عرب ملکوں کا ہم سے بہتر ہو گیا. تو ہم اب بھی عربوں کو پڑھا سکتے ہیں بہت سی چیزیں, اپنے تعلیمی اداروں کو بہتر بنائیں. اینی ہو برف اب پگھلنے لگی ہے, امید ہے کوئی بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے ہارون صاحب. امید ہے بتدریج بہتری آ سکتی ہے, بتدریج بہتری آ سکتی ہے. اور وہ سعودی عرب میں تو نہیں ہو سکتا, ممکن نہیں ہے, وہاں تو بہت مزاحمت ہوگی. لیکن ہمارا میں ایک مندر تو بن گیا, ایک بڑا مندر بن رہا ہے, اور سول اعزازات دیے گئے مودی صاحب کو. وہ بھائی خدا کا کوئی خوف کرو, کیا مسلمانوں کے ساتھ وہاں ہو رہا ہے. یعنی اس پہ اگر اصولی سٹینڈ لیا تو ترکی نہیں لیا. لیکن بہرحال ہم جو احتیاط سے چلتے رہے اور ہم نے صبر کا مظاہرہ کیا تو اچھا کیا. صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, اور بہتری آئی. اور پاکستان کو اپنے پالیسی پہ قائم رہنا چاہیے. حکومتیں آتی جاتی رہیں چاہے جو بھی ہو, لیکن یہ متوازن پالیسی اختیار کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, پالیسی کی بات کر رہے ہیں, نئی امریکی انتظامیہ کی پالیسی جو خارجہ پالیسی اس کے اوپر بھی بات کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. امریکہ کے نئے صدر جو بائیڈن صاحب نے کشمیر سے متعلق جو ایک بیان دیا ہے, کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ کشمیر مسئلے کا کوئی حل نکل سکتا ہے؟ جو بائیڈن صاحب کی جو خارجہ پالیسی اور خاص طور پہ کشمیر سے متعلق جس طرح سے ہم بار بار بات کرتے رہے, ٹرمپ نے بھی کہا کہ سالسی کی کروا سکتے ہیں, مگر جو بائیڈن کے بیان کے بعد آپ کو لگتا ہے کوئی امید ہمیں نظر آ رہی کہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ جو بائیڈن نے کوئی بیان نہیں دیا ہے, یہ غلط فہمی ہے. زاہد تارڑ ہیں ایڈوائزر, انہیں جو بائیڈن نے کوئی توازن پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں نقطہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں جیسے پاکستان کے معاملے میں ان کا لیوریج ہے, انڈیا کے معاملے میں بھی ہو. مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والی 2 خواتین کو انہوں نے اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے, 2 پاکستانیوں کو شامل کیا ہے. وہی جو وزارت خارجہ کا ترجمان ہے زاہد تارڑ, تو اس نے یہ کہا ہے کہ بنیادی حقوق کا مسئلہ, پہلی بات یہ ہے کہ کملا ہارس نے بھی کہا تھا 2019 میں, جے شنکر اس وقت وزیر خارجہ تھے انڈیا کے, اور انہوں نے پہلے سے اس سے ملاقات طے تھی جو انہوں نے منسوخ کر دی تھی. وہ تو مطلب کملا ہارس کے بارے میں تو بہت پہلے یہ جو چند نمایاں لیڈر تھے پارٹی کے ان میں سے ایک تھی, تو انہوں نے بھی کشمیر کے بیان, جو بائیڈن نے کئی بیانات دیے پہلے, اب اس وقت کوئی بیان نہیں دیا ہے. اور ان کا بنیادی حقوق کا مسئلہ ہے. جی, ڈیموکریٹس دیکھیں نا, ووٹروں کا ایک مزاج ہوتا ہے, ہر پارٹی کے ووٹر ہیں انہیں ملحوظ رکھنا پڑتا ہے. وہاں کوئی نواز شریف اور عمران خان اور آصف علی زرداری نہیں پائے جاتے. جہاں میچور پالیٹکس ہے وہاں پارٹیاں پالیسی طے کرتی ہیں, پارٹیوں میں بحث مباحثہ ہوتا ہے, امیدوار بھی پارٹیاں طے کرتی ہیں ہر جگہ پہ. لوکل جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں کسی بھی شہر میں. یعنی کیلیفورنیا میں کون سے امیدوار ہوں گے, تو کیلیفورنیا میں بھی وہ اسٹیٹ میں نہیں فیصلہ ہوگا, یعنی لاس اینجلس میں نہیں فیصلہ ہوگا, بلکہ یہ کہ ہر کانسٹیچوئنسی کے ڈیلیگیٹس فیصلہ کریں. اچھا, اب انہیں اپنے ووٹروں کو مطمئن رکھنا ہے. بھائی انسانی حقوق کے خلاف ورزی تو جتنی مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی ہے کہیں ہو نہیں رہی. 555 نہیں 560 دن ہو گئے, 62 دن ہو گئے کہ وہاں پہ اپنا معطل ہے ٹیلی فون کی سروس بھی. اور پھر یہ ابھی آج خبر آئی تھی کہ شاید 4G کی سروسز بحال کر دی ہیں وہاں پہ. وہ یہ ظاہر ہے کہ دباؤ, عالمی دباؤ کا کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, وہ کہیں گے تو صحیح ہے. وہ کسانوں کے معاملے پہ بھی وہاں پبلک اوپینین اگر کوئی موٹیویٹ کر سکے اور سکھی کوشش کریں گے وہاں, ہمارا تو حال پتلا ہی ہے ان معاملات میں.